مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیتوں میں سے کچھ وصیتیں ایسی ہیں جو آپ کے غسل و کفن سے متعلق ہیں، آپ کے جنازے اور قبر سے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت ہے، فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹو حسن و حسین، وَإِذَا مِتُّ، جب میں دنیا سے گزر جاؤں تم میرے جنازے کو تیار کرنا، اور دیکھو جنازے کو اٹھانا پیچھے کی طرف سے، پاتین کی طرف سے، سرہانے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا، اور جانب پشت کوفہ لے کر جانا۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ نجف کی تاریخ سے قدیم تاریخ ہے کوفے کی، اور جتنے نام نجف کے لیے تاریخ نے بیان کی ان میں سے ایک ہے زہر کوفہ بھی۔ زہر کہتے ہیں پشت کو، پشت کوفہ۔ امام فرماتے ہیں میرے جنازے کو جانب پشت کوفہ، آج کے زمانے کے لحاظ سے نجف کی طرف لے کے جانا، اور جب تم پشت کوفہ کی طرف چلو گے تو ایک مقام ایسا آئے گا میرے بیٹو کہ یہ جنازہ میرا آگے کی طرف سے، سرہانے کی طرف سے جھکنے لگے گا، اور جب جنازہ جھکنے لگے تو تم جنازے کو وہاں زمین پر اتار لینا۔ مٹی اور ریت کو ہٹاؤ گے تو اندر سے قبر تیار نکلے گی کہ جو میرے بھائی جناب نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے تیار کی تھی۔ اب یہاں پر قبر کی تیاری کی تاریخ الگ بن گئی۔ قبر کب بنی ہے؟ طوفان نوح سے پہلے، اور قبر بننے کے بعد بنائی کس نے؟ جناب نوح علیہ السلام نے۔ کیا مولا کی شان ہے، جس گھر میں ولادت ہو اسے کعبہ کہیں، اور اسے دو انبیاء مل کے بنائیں، اور جہاں دفن ہو اسے ایک نبی ہاتھوں سے تیار کریں۔ اللہ اکبر! تو مہد اور لحد اتنی مبارک ہے کہ مہد کو کعبہ کہتے ہیں، لحد کو نجف کہتے ہیں۔ مہد کے معمار کو ابراہیم کہتے ہیں، لحد کے معمار کو نوح کہتے ہیں۔ اللہ اللہ! شیخ الانبیاء جناب نوح علیہ السلام، صاحب شریعت پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد بھی لوگ امام کے فضائل کو قبول کرنے سے کیوں پریشان ہوتے؟ میں صرف قبر کی بات کر رہا تھا۔ اور چلیے جب قبر کی بات یہاں تک آئی تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ پہلے سے قبر کھودی جا سکتی ہے۔ اب یہ بات کسی حد تک بڑی پریشان کن تھی اس زمانے میں، جبکہ ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور سے شہر کراچی میں حالات تشیع کے لیے بڑے خوفناک رہے تھے۔ ٹارگٹ کلنگ اہل ایمان کی ہو رہی تھی۔ ایسے میں بعض لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ جو وادی حسین قبرستان جب سے بنا ہے، ان کا خیال یہ تھا تو قبریں پہلے سے کھود کے تیار کر دی جاتی ہیں، اور یہ قبریں مردہ مانگتی ہیں۔ خدا کے لیے اہل ایمان بھی آپ، اہل علم بھی آپ، مولا کے چاہنے والے بھی آپ، تو کسی ایسے کے لیے جس کا تعلق باب مدینۃ العلم سے ہو، اس طرح کی خرافات کو عقیدہ بنانا صحیح نہیں۔ اگر قبر کھودی جانے کے بعد قبر مردہ مانگ رہی ہوتی تو جناب نوح علیہ السلام تو مولا کائنات کی قبر بنا چکے طوفان سے پہلے، تو پھر آپ کے خیال میں تو مولا کو دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دوسری مثال قبر کے حوالے سے، یہ قبر امام رضا علیہ السلام، قبر کے کیا معاملات تھے وہ آپ کے علم میں۔ تیسری مثال
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قبر، تو قبر کا پہلے کھود لیا جانا، جناب نفیسہ خاتون اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں اپنی قبر کھود رکھی تھی، اور اس قبر میں بیٹھ کر 6000 قرآن پڑھے تھے. تو 6000 قرآن زندہ تھیں تو پڑھے تھے نا. تو گھر میں قبر، اس کا مطلب قبرستان سے گھر آنے میں یا قبر کی مٹی گھر پہ آنے میں کوئی قیامت نہیں ہوتی. نفیسہ خاتون. اور قسم بخدا کسی اور کی بات کریں نہ کریں، مگر ہم تو ایسے دیوانے ہیں مولاؤں کہ مولا کی قبر کی مٹی تبرک کے طور پہ گھر پہ لے کر آتے. تو سارے قبرستان کی مٹی گھر پہ لائیں کہ نہ لائیں، مگر کربلا معلی کی تربت سرکار سید الشہداء کی خاک گھر پہ لے آتے.